رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اما بعد. تو کل ہم نے حدیث مقبول اور غیر مقبول یا مردود کے اعتبار سے حدیث کی اقسام پڑھی تھی. تو مقبول اور غیر مقبول ہونے کے اعتبار سے حدیث کی دو اقسام ہیں، مقبول اور غیر مقبول ہونے کے اعتبار سے. پھر مقبول کی آگے 4 اقسام ہیں، غیر مقبول یا مردود کی پھر آگے وضاحت آئے گی. تو کل ہم نے مقبول اور غیر مقبول کی ڈیفینیشن پڑھی تھی. مقبول حدیث جس حدیث پر ائمہ سنت کے نزدیک عمل واجب ہو وہ حدیث مقبول کہلاتی ہے. تو یہاں پر میں نے واجب بمعنی ثبوت بھی بتایا تھا، اس کی ایگزامپل بھی دی تھی. اور اس کے بعد غیر مقبول یا مردود جس حدیث کے بیان کرنے والے کا صدق راجع نہ ہو، تو اس کی بھی کل ایگزامپل میں نے دی تھی، اس کی وضاحت گزر چکی ہے. اور اس کے بعد مقبول حدیث کی اقسام. مقبول حدیث کی 4 اقسام ہیں، الصحیح لذاتہ، الحسن لذاتہ، الصحیح لغیرہ، الحسن لغیرہ. الصحیح لذاتہ جس حدیث کے تمام روات صاحب عدالت اور تام الضبط ہوں. کیا ہے کہ جس حدیث کے تمام روات صاحب عدالت اور تام الضبط ہوں، سند متصل ہو، معلول اور شاذ بھی نہ ہو. ابھی آپ ڈیفینیشن پر توجہ دیں، یہ اس میں جو الفاظ آ رہے ہیں نا، عدالت، تام الضبط، سند متصل ہو، معلول اور شاذ بھی نہ ہو، اس کی میں وضاحت ابھی اس کے بعد کر دیتا ہوں. تو اس کی ڈیفینیشن پھر سن لیں. الصحیح لذاتہ وہ حدیث جس حدیث کے تمام روات صاحب عدالت اور تام الضبط ہوں، سند متصل ہو، معلول اور شاذ بھی نہ ہو. ان 5 اصطلاحات کی توضیح آگے نیکسٹ پیج پہ انشاءاللہ آئے گی. تاہم معلول کسے کہتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ معلول کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی حدیث کسی مخفی علت میں یا کوئی حدیث کسی مخفی علت، کمزوری، عیب کی وجہ سے ضعیف قرار پائے. معلول حدیث یا معلول وہ روایت ہوتی ہے کہ جس میں کوئی مخفی علت، مخفی کمزوری یا عیب کی وجہ سے جس حدیث کو ضعیف قرار دیا جائے وہ معلول کہلاتی ہے. اور اس کے بعد شاذ کی ایک اصطلاح آئی ہے. شاذ سے مراد راوی کا کوئی ایسا بیان، شاذ سے مراد راوی کا ایسا بیان ہے کہ جس میں وہ اکیلا ہو کہ اس کا کوئی دوسرا ساتھی وہ بات بیان نہ کرے جو اس نے بیان کی ہے، تو وہ روایت شاذ ہوگی. یعنی کہ ایک کلاس میں 50 اسٹوڈنٹ ہے، ان میں سے صرف ایک ہی بیان کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا ساتھی کوئی وہ بات بیان نہیں کرتا، تو یہ جو اکیلا بات بیان کرنے والا ہے تو اس کو شاذ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ شاذ کہیں گے. اس کے بعد الصحیح لذاتی کی ضمنی ابحاث ہے، اس کی متفرق اصطلاحات جیسے العدالہ، ہم نے پڑھا نا صاحب عدالت. تو پہلا کیا ہے؟ العدالہ. عدالت سے مراد کیا ہے؟ وہ ملکہ جو انسان کو تقوی، محارم سے اجتناب اور مروت رذائل سے اجتناب کی ملازمت، ہمیشگی کا شوق دلائے. اب عدالت کسے کہتے ہیں؟ عدالت وہ ملکہ ہے جو انسان کو تقوی، محارم سے بچتے ہیں. محارم سے بچتے ہیں یعنی کہ جن کو اللہ رب العزت نے منع کیا ہوا نا، ان چیزوں سے، ان کاموں سے بچنے سے اجتناب. اور مروت سے مراد کیا ہے؟ رذائل سے اجتناب کی ملازمت، کہ وہ ہمیشہ جو ہے اخلاق رذیلہ سے بچے. یعنی کہ آپ باہر گلی میں کھڑے ہو کے کھانا یا ریڑھی پہ کھڑے ہو کے کھانا، اب یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہ برا سمجھا جاتا ہے. تو ایسے جو ہے اس کی مروت، اس کی عادت ایسی ہو کہ وہ ان چیزوں سے بھی بچے، اور وہ ہمیشہ جو ہے اس کے اندر جو ہے نیکی کا شوق ہے، رذائل سے بچنے سے بچے. وہ جس قدر ہو سکے اسے اپنے آپ کو رذائل سے، برے عادات اور برے اخلاق سے بچنا چاہیے. محرم اور حرام کی جمع ہے. شرعی اخلاق و آداب کے خلاف اعمال کو رذیلہ اور رذائل کہتے ہیں. جو شرعی اخلاق و آداب کے خلاف اعمال ہوتے ہیں ان کو اخلاق رذیلہ یا رذائل کہتے ہیں.
ملازمت بمانا پابندی، یہاں لفظ استعمال ہوا نا ملازمت، ہمیشگی کا شوق دلائے، تو ملازمت کا معنی کیا ہے یہاں پہ؟ پابندی کرے کہ وہ ہمیشہ جو ہے اس پر کاربند رہے، اس پر پابندی کرے کہ وہ تقوی کا، نیکی کا اس کے اندر شوق ہو، وہ محرم سے اجتناب کرے، جن کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے ان چیزوں سے بچے، اپنے آپ کو رذیلہ رذائل اخلاق سے بچا کر رکھے۔ نمبر 2 الضبط، ضبط کی 2 اقسام ہیں، ضبط کی 2 قسم پر ہے، ضبط کی 2 اقسام ہے، یعنی کہ ضبط 2 قسم پر ہے۔ نمبر 1 ضبط الکتاب، اس سے مراد کیا ہے؟ ضبط الکتاب سے یا ضبط الکتاب سے، کتاب سے احادیث بیان کرے تو کتاب لکھنے اور شے کے اصل سے مقابلہ اور تصحیح کر لینے کے بعد اسے اپنے پاس محفوظ رکھے اور ہر قسم کے تغیر سے بچائے۔ اب ضبط الکتاب سے کیا مراد ہے؟ کہ شیخ کی اپنے استاد کی اصل کتاب سے نقل کے بعد اس کا تقابل کرنا ازحد ضروری ہے، یعنی کہ میں آپ کو اب کچھ کام دے رہا ہوں، لکھوا رہا ہوں، آپ وہ نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ وہ میری کتاب لیتے ہیں اور جو آپ نے لکھا ہے ان دونوں کا تقابل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ نے لکھا ہے اس کے اندر کوئی مسٹیک تو نہیں ہے، کوئی غلطیاں نہیں، اگر کوئی غلطیاں ہیں تو اس کو دور کر لیتے ہیں۔ تو تقابل کرنا ازحد ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات نقل کرتے ہوئے کچھ الفاظ رہ جاتے ہیں یا غلط لکھے جاتے ہیں۔ استاد جو ٹیچر ہوتا ہے کلاس میں لکھاتا ہے اپنی کتاب سے، اب لکھاتے وقت بچے جب لکھتے ہیں تو الفاظ کی غلطی ہو جاتی ہے، املا کی غلطی ہو جاتی ہے، اب کچھ الفاظ مس ہو جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، جب وہ تقابل کرتے ہیں تو وہ الفاظ جو رہ جاتے ہیں، جو مس ہو جاتے ہیں، ان کی اصلاح کر لیتا ہے، یا غلط لکھے جاتے ہیں تو یا ان میں کوئی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب کئی بار بچہ استاد کوئی الفاظ لکھواتا ہے تو بچہ لکھتا ہے تو اس میں کچھ اپنی طرف سے بھی لکھ لیتا ہے، اسی لیے اپنی کتاب کا اصل سے مقابلہ ازحد ضروری ہوتا ہے۔ جو استاد نے لکھایا ہے، لکھوایا ہے، تو اسٹوڈنٹ کو چاہیے استاد کی جو اصل کتاب کا نسخہ ہے اس کے ساتھ تقابل کرے، تقابل کرنے سے وہ اپنی بہت ساری اصلاح کرے گا۔ اسی طرح کتاب کی حفاظت کرنا اور اسے تغیر و تبدیلی سے بچانا بھی بہت ضروری امر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی غیر محتاط اور خائن قسم کے آدمی کے ہتھے لگ جائے اور وہ اس میں سے کوئی اوراق پھاڑ لے یا اس کے الفاظ میں ہی کوئی کمی بیشی کر ڈالے۔ کتاب کی حفاظت نہ کرنے کی ایک صورت یہ بھی ممکن ہے کہ کتاب کھلی پڑی رہی اور اس پر بارش کا پانی پڑ گیا اور کچھ الفاظ مٹ گئے، یا ویسے ہی مکھیوں نے اس پر بیٹھ بیٹھ کر اس کے الفاظ خراب کر دیے، کیونکہ مکھیوں کی گندگی تو حروف پر نقطے محسوس ہوتے ہیں۔ اب کئی الفاظ آپ دیکھتے ہیں کہ کتاب لکھی ہوئی ہے تو اس پر کئی بار پڑی کھلی رہتی ہے، اس پر مکھیاں بیٹھی رہتی ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کتاب کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جو آپ کے پاس نسخہ کتاب موجود ہے اس کی حفاظت کریں گے تو آپ اپنے پاس جو لکھا ہوا ہے اس کی بھی حفاظت کر پائے۔ آپ استاد کا نسخہ لیتے ہیں، اس کا نسخہ لے کر آپ اپنے نوٹس جو تیار کیے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تقابل کرتے ہیں تو آپ کی بہت زیادہ اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو ضبط کی 2 اقسام ہے، ضبط الکتاب، ضبط الصدر۔ ضبط الکتاب کی میں نے وضاحت کر دی اور اس کی ڈیفینیشن بھی بتائی کہ ضبط الکتاب سے مراد کتاب سے حدیث بیان کرے تو کتاب لکھنے اور شے کے اصل سے مقابلہ اور تصحیح کر لینے کے بعد اسے اپنے پاس محفوظ رکھے اور ہر قسم کے تغیر سے بچائے۔ نمبر 2 ضبط الصدر، جو کچھ سینے سنے اسے سینے میں محفوظ رکھے۔ ضبط الصدر سے کیا مراد ہے؟ جو کچھ انسان طالب علم سنے اسے اپنے سینے میں محفوظ رکھے اور ہر وقت اس کے استحضار پر قادر ہو، یعنی کہ ہر وقت اسے بیان کرنے پر قادر ہو۔ جو کچھ سنے اسے سینے میں محفوظ رکھے اور ہر وقت اس کے استحضار پر قادر ہو، یعنی کہ ہر وقت اسے جب بھی سنا جائے وہ سنانے پر قادر ہو، اس کو اتنا جو ہے یاد ہو، اتنے اچھے طریقے سے یاد ہو، جب بھی اس سے سنا جائے وہ سنانے پر قادر ہو۔ تو محدثین کرام جو بھلے وقتوں میں حافظ الحدیث ہوا کرتے تھے، ہمارے آج کے اس دور کے حفاظ قرآن کی طرح بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہوتے تھے۔ جس طرح آج ہمارے ہاں اکثر آپ دیکھتے ہیں لوگ جو ہے جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہوا ہے، تو پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا، آج کے دور میں بھی ہے لیکن بہت کم ہے،
کہ لوگ احادیث کو یاد کرتے تھے، ان کو احادیث کی کتابیں یاد ہوا کرتے تھی۔ تو اسی طرح آج کے دور میں، ہمارے دور میں حفاظ کرام ہیں، آج کے اس دور کے حفاظ قرآن کی طرح بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہوتے تھے، جب چاہتے اور جہاں سے چاہتے حدیث بیان کر سکتے تھے یا ان سے دریافت کی جا سکتی تھی۔ ہمارے اس دور کی ایک نابغہ اور عبقری شخصیت جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظ اللہ اس عمل کی ایک زندہ اور شاندار مثال ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر جو ہے احادیث ان کو یاد ہیں، وہ احادیث جو ہے بیان کرتے ہیں۔ اور بھی علامہ البانی رحمہ اللہ پہلے گزرے، بہت زیادہ احادیث پر ان کی گرفت تھی، اور بھی بہت سارے مشائخ جو ہے ابھی موجودہ دور میں بھی ہیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ اور محدثین، کہ جن کو احادیث وغیرہ بہت زیادہ یاد تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ان مشائخ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی ہر وقت جو ہے حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں، ضبط الکتاب اور ضبط الصدر، یہ ضبط کی اقسام ہے دونوں۔ ضبط الکتاب، کتاب میں کوئی چیز محفوظ کر لینا، ضبط الصدر کہ جو کچھ طالب علم جو کچھ سنے اسے اپنے سینے میں محفوظ رکھے، اور ہر وقت اس کو بیان کرنے میں اس کو قدرت ہونی چاہیے۔ تو آج کا ہمارا اتنا ہی سبق ہے۔ آج ہم نے مقبول حدیث کی جو اقسام ہے چار، الصحیح لذاتہ، الحسن لذاتہ، الصحیح لغیرہ، الحسن لغیرہ، تو اس میں سے ایک الصحیح لذاتہ کی ڈیفینیشن پڑھی ہے، اور اس کی ڈیفینیشن میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کی آگے وضاحت پڑھی ہے، جیسا کہ عدالت ہے، ضبط ہے، اور اسی طرح شاذ اور معلول ہے۔ ان سبھی اصطلاح کی ہم نے آج وضاحت پڑھ لی ہے۔ انشاءاللہ کل کو ہمارا اس سے اگلا لیکچر، جو اگلی گفتگو ہماری انشاءاللہ کل کو ہوگی۔ اس کے متعلق اگر کسی اسٹوڈنٹ کا کوشچن ہے تو وہ ابھی پوچھ لے، اس کے بعد پھر ہم اپنا نیکسٹ لیکچر شروع کریں۔ رسول اللہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اما بعد۔ تو کل ہم نے لاسٹ میں حدیث پڑھی تھی، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسی قوم میں سے ہے، یعنی کہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ اور ویسے بھی ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ جو انسان کسی سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا اور اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو اس لیے جس سے انسان کی محبت ہوتی ہے، انسان اسی کے طریقے پر چلتا ہے، اسی کی راہ پر چلتا ہے، اسی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سیرت کو اپناتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہی اپنی زندگی کو ڈالنا چاہیے۔ تو ہمیں اغیار کے طریقے کے مطابق نہیں چلنا چاہیے، اغیار کی تہذیب اور اغیار کے کلچر کے مطابق نہیں چلنا چاہیے، مغربی کلچر کے مطابق نہیں چلنا چاہیے، مغربی تہذیب کے مطابق نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے ہاں مغربی تہذیب جو ہے عام ہے، مغربی کلچر عام ہے، تو ہمیں اس سے نکل کر اسلامی کلچر کو، اسلامی تہذیب کو اپنانا چاہیے۔ تو آج کا ہمارا جو پہلی حدیث مبارکہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پیش نگاہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام احفظ اللہ يحفظك احفظ اللہ تجدہ تجاہک وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ رواہ الترمذی وقال حسن صحیح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے اللہ تعالیٰ کے احکام کا خیال رکھ، اللہ تعالیٰ تیری نگہبانی کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال رکھ، اللہ تعالیٰ تیری نگہبانی کرے گا۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے جو تم پر احکام فرض کیے ہے
اللہ کے جو فرائض ہے ان کا خیال رکھ. اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری نگہبانی کرے گا. اور اللہ کی طرف دھیان رکھ, تو اس کو اپنے سامنے پائے گا. جب انسان کا دھیان, انسان کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہوگی تو انسان ہر وقت یہ سمجھے گا کہ اللہ میرے ساتھ. انسان کا ہر وقت یہ خیال ہوگا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. انسان ہر وقت یہ سوچے گا اللہ میرے ساتھ ہے. تو اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, کیا لڑکے اللہ کی طرف دھیان رکھ, اللہ کی طرف توجہ رکھ, اللہ کی طرف تمہارا خیال ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوگا تو اپنے سامنے اللہ رب العزت کو پائے گا. اور جب تم مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ. یہاں پر یہ بھی مانگنے کا بھی طریقہ سکھلایا جا رہا ہے. مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. اللہ سے ہونے اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین, یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے, ہمارے ایمانی قوت کو طاقت دیتا ہے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے بیٹے, اے بچے, تو اللہ سے مانگ, اور جب تم مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر. جب انسان مدد طلب کرے تب بھی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے. جب انسان کچھ مانگے تب بھی اللہ سے مانگے. جب انسان اللہ رب العزت سے مانگتا ہے, اللہ رب العزت سے مدد مانگے یا کوئی اور چیز مانگے, اللہ رب العزت اس کو عطا کرے. کہتے ہوتے نا, جب انسان دستک دیتا ہے, دستک دیتا رہتا ہے, ایک وقت آتا ہے کہ دروازہ اوپن ہو جاتا ہے, دروازہ کھل جاتا ہے. تو انسان کا کام ہے دستک دیتے رہنا, انسان کا کام ہے بار بار مانگتے رہنا. اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں انسان کو کب اور کیا چاہیے. اللہ رب العزت جو ہے وہ علیم بذات الصدور ہے. انسان کے سینوں میں جو چھپے ہوئے راز ہیں ان کو بھی جانتا ہے, انسان کی جو دل میں چھپی ہوئی خواہشات ہیں ان کو بھی جانتا ہے. لیکن اللہ بہتر جانتے ان خواہشات کو کب پورا کرنا ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں انسان کو کب اور کیا چاہیے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ اس کو عطا کرتا ہے. لیکن انسان کا کام کیا ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا چاہیے. ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا. اب یہ صحیح ترمذی میں روایت ہے کہ جو اللہ رب العزت سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے غصہ کرتے, اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے. تو اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے تندہی کے ساتھ دعا کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اللہ رب العزت جو ہے ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اللہ رب العزت سے مانگتے رہتے ہیں, اللہ سے سوال کرتے رہتے ہیں. تو ہمارا یہ طریقہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں. ہم دنیا والوں سے مانگتے ہیں, دنیا والے نہیں دیتے. دنیا والے جو ہے وہ آپ کو ذلیل کرتے ہیں, آپ کو جو ہے وہ تانے دیتے ہیں. آپ کسی سے ایک بار مانگ لے, دوبارہ آپ ویسے ہی ملنے چلے جائیں, وہ پھر کہیں گے یہ پھر مانگنے آ گئے, وہ تانا دیں گے. لیکن اللہ رب العزت سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو, میرا در کھلا ہوا ہے آپ کے لیے, مجھ سے مانگے تو صحیح, کوئی آئے تو صحیح. ہر رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتا ہے. ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا حین یبقى من ثلث اللیل الاخر. ہر رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتے, آ کر کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا. اللہ صدا لگاتا ہے, اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا. کمی ہماری ہے, ہم اللہ سے مانگتے نہیں. تو صرف اللہ سے مدد مانگ, نہ دوسرے سے. اور اس میں جو ہے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں. جب انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اس سے انسان یہ کہتا ہے اللہ میں عاجز ہوں, میں اللہ عاجز ہوں, مجھے تو عطا کر. جب انسان عاجز اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے پھر اللہ رب العزت عطا بھی کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا چاہیے, اور یہ کبھی بھی ہمیں نا امیدی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ہمارا کیا کام ہے, ہم مانگتے رہیں, ہم مانگتے رہیں. اللہ جب چاہے ہمیں عطا کرے, اور اللہ انسان کو وہ دیتا ہے جو انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے. انسان جو مانگتا ہے وہ نہیں دیتا, بلکہ انسان کو اللہ رب العزت وہ دیتا ہے جو انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو اس لیے انسان کا کام ہے صرف مانگتے رہنا چاہیے. جب انسان اللہ سے مانگتا رہے گا اللہ رب العزت اس کو وہ عطا کرے گا جو اس کے لیے بہتر ہے. تو اس لیے اس حدیث مبارکہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے رکھنے کی تاکید کی گئی ہے. جب انسان اللہ کا خیال اپنے رکھے گا دل و دماغ میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ کبھی برائی نہیں کرے گا, وہ کبھی گناہ کا تصور نہیں کرے گا. کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے اللہ ہے,
میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ تنہائی میں کمرے میں بھی موجود ہے, وہاں کوئی نہیں ہے, امی ابو بہن بھائی کوئی بھی نہیں ہے, اس کے ذہن میں اس کے دماغ میں یہ ہوگا میرا اللہ میرے ساتھ ہے. وہ گناہ کا تصور نہیں کرے گا, وہ غلط کام کا تصور نہیں کرے گا, وہ برائی کا تصور نہیں کرے گا. وہ کسی کلاس میں کسی جگہ ہے, کسی کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, وہاں سے اگر کوئی نہیں دیکھ رہا وہ نہیں اٹھائے گا. کیوں؟ اس کے ذہن میں ہے, اس کے دماغ میں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کو پیش نگاہ رکھے, اور اسی طرح انسان اللہ رب العزت سے سوال کرتا رہے اور اللہ سے مدد مانگے. ہم ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ تلقین حدیث مبارکہ میں بھی کی گئی ہے, ہمیں صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ ہی سے سوال کرنا چاہیے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب اور لوگوں میں مرغوب بننے کا صحیح طریقہ, اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا محبوب بن جائے, دوسرے لوگوں میں بھی محبوب ہو, تو اس کو یہ طریقہ اپنانا چاہیے. وعن سهل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس وقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواہ ابن ماجہ وغیرہ وسندہ حسن. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھے کسی ایسے کام کا راستہ بتائیں جس پر میں عمل کروں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے چاہے اور لوگ بھی پسند کریں, کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں بے رغبتی اختیار کر, دنیا میں رغبت کم کر, تجھے اللہ تعالیٰ چاہے گا, اللہ تو اس سے محبت کرے. اگر تم چاہتے ہو اللہ آپ سے محبت کرے, اللہ رب العزت آپ سے محبت کرے, تو دنیا میں دل نہ لگاؤ. کل ہم نے حدیث پاک بھی بڑی کن فی دنیا کا انا کا غریب او عابر السبیل, دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی رہتا ہے, جیسے مسافر رہتا ہے. تو یہاں پر بیان کیا گیا کہ دنیا میں بے رغبتی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ تجھے چاہے گا, اللہ تعالیٰ تجھے پسند کرے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ بھی تجھے پسند کریں, لوگ بھی آپ کے ساتھ محبت کریں, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, اس چیز میں رغبت کام کرو جو لوگوں کے پاس ہے. لوگوں کی جیبوں پر, لوگوں کے پاس جو پیسہ ہے, دولت ہے, اس پہ نظر نہ ہو. آپ کی یہ نظر نہ ہو کہ میرے دوست کے پاس یہ گاڑی ہے, میرے دوست کے پاس پیسہ ہے, اس سے میں لے لوں گا, یا فلاں کے پاس ہے. اب جب آپ کی نظر لوگوں کے پیسے پر ہوگی, لوگوں کی چیزوں پر ہوگی, لوگوں کے اسباب پر ہوگی, پھر لوگ آپ سے محبت نہیں کرے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ بھی آپ سے محبت کرے, جو لوگوں کے پاس ہے اس پر نظر رکھنا چھوڑ دیں. بلکہ دنیا میں جو بے رغبتی اختیار کرتا ہے, اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے, اور وہ انسان جو لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس پر نظر نہیں رکھتا, پھر لوگ بھی اس سے محبت کرتے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کبھی کسی انسان پہ ایسی امید نہ لگائے, اور نہ ہی کبھی کسی انسان کے مال کی طرف, اس کی دولت کی طرف, اس کے گھر اور اس کی گاڑی کی طرف دیکھے یہ میرے کام آئے گا, یہ مجھے دے گا, ایسی امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے. جب ایسا وہ انسان عمل کرے گا, بے رغبتی اختیار کرے گا, پھر لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے. آپ کئی دیکھا ہوگا آپ نے, کئی علماء کرام ایسے ہیں, کئی مشائخ ایسے ہیں کہ جن کی بے رغبتی اس قدر ہے کہ دنیا میں بھی بے رغبتی اختیار کی ہوئی ہے, اور وہ لوگوں کے پاس جو مال ہے, جو دولت ہے, اس سے بھی بے رغبت ہے. اب ہوتا کیا ہے, لوگ اپنا مال بھی ان کے پاس لے کے جاتے ہیں, لوگ اپنی گاڑیاں بھی لے کے جاتے ہیں, لوگ ٹائم لیتے ہیں کہ شیخ صاحب, مفتی صاحب, آپ ہمیں ٹائم دیں درس کے لیے, آپ ٹائم دیں بیان کے لیے. اب جب وہ لوگوں سے بے رغبتی اختیار کرتے, جو لوگوں کے پاس ہے بے رغبتی کیا اختیار کرتے, پھر لوگ بھی ان سے محبت کرتے. تو یہی ہمیں حکم دیا گیا. اس کے بعد اللہ ذوالجلال کن بندوں سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا. وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی اخرجہ مسلم.
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، تحقیق اللہ تعالیٰ ایسے پرہیزگار بندے کو چاہتا ہے جو لوگوں سے بے پرواہ اور پوشیدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کیسے بندوں کو پسند کرتا ہے؟ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے پرواہ ہو اور وہ پوشیدہ بن کے رہے۔ پوشیدہ مطلب کیا؟ وہ ہر وقت، کئی لوگ ایسے ہوں گے آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے سادہ لوگ ہوتے ہیں، انہیں کوئی بھی نہیں جانتا، محلے میں کوئی نہیں جانتا ہوتا، لیکن ان کے چرچے عرش پر ہوتے ہیں، ان کے چرچے آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ اور کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو زمین میں تو دنیا ساری جانتی ہے لیکن آسمان میں کوئی اسے نہیں جانتا، اللہ کے ہاں اسے کوئی نہیں جانتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے انسان کو پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں جو لوگوں سے بے پرواہ اور جو پوشیدہ ہو کر رہے، مخفی ہو کر رہے۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی رہنا چاہیے۔ آگے فرمایا مسلمان کی اہم ترین خوبی یہ ہے کہ بے مقصد اعمال نہیں کرتا۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی بھی بے مقصد عمل نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ رواہ الترمذی وقال حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان مرد کی خوبی یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کی ضرورت نہیں رکھتا، یعنی کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ بے مقصد کام نہیں کرتا، بے مقصد اعمال نہیں کرتا، بے مقصد وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، وہ ہر وقت ہر لمحہ وہ اعمال کرتا ہے جنہیں اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے جوامع الکلم میں سے ہے اور یہ شامل ہے، اور اقوال اعمال و حالات سب کو ان میں سے جو کچھ کسی خاص فائدے کے لیے نہیں ہوتا اس کو ہر ایک سے ایک طرف ہو کر رہنا خوب مسلمان ہونے کا نشان۔ یہ نشانی ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو ہر لا یعنی بے مقصد چیز سے بچا کے رکھے۔ آگے کھانے پینے کا حریص بنے رہنا مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ مسلمان ہر وقت جو ہے کھانے اور پینے کی چیزوں کا حریص بن کر رہے۔ وعن المقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه اخرجہ الترمذی وحسنہ۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے نے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن پر نہیں کیا، یعنی کہ پیٹ سے زیادہ کوئی بھی برا برتن پر نہیں کیا۔ یہ انسان کا جو پیٹ ہے یہ کبھی بھی نہیں بھر سکتا، کبھی بھی نہیں بھر سکتا۔ اس کو ایک ہی چیز بھر سکتی ہے، وہ ہے قبر کی مٹی، قبر ہی بھرے گی۔ تو اس لیے انسان کو ہر وقت جو ہے کھانے پینے کا حریص اور لالچی نہیں بنا رہنا چاہیے، بلکہ انسان کو اس پیٹ میں جو ہے اتنا ہی ڈالنا چاہیے جس سے یہ جسم قائم رہے، بس اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ آدمی کو چند لقمے کھا لینا کافی ہے، یعنی کہ اتنے لقمے کھائے جس سے اس کی کمر سیدھی رہے، بس اس سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے، جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھے۔ پھر اگر ضرور زیادہ کرنا ہی ہے تو 1/3 پیٹ کھانے کے لیے اور 1/3 سانس کے واسطے رکھے۔ آپ نے فرمایا کہ کھانا کھانا ہی ہے تو 1/3 کیا کرے، کھانا کھا لے، اور 1/3 جو ہے سانس لینے کے لیے رکھ لے۔ پھر فرمایا پیٹ بھر کر کھانا اور ہر چیز کھانے کی کوشش کرنا برا کام ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ وہ بعد میں ان سے چلا نہیں جاتا، ہلا نہیں جاتا، تو اس سے منع کیا گیا کہ پیٹ بھر کے بہت زیادہ نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ اس میں دینی اور بدنی دو طرح کی خرابیاں۔ آپ ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ بھوک رکھ کے کھانا چاہیے، شریعت بھی کہتی ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ بھوک رکھ کے انسان کو کھانا چاہیے، بہت زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ کیوں؟ اگر بہت زیادہ کھائے گا انسان کے اندر سستی آئے گی، انسان بہت زیادہ کھائے گا اس کا معدہ خراب ہے، بھر جائے گا معدہ۔ ڈاکٹر اسی سے منع کرتے ہیں کہ معدے کو جو ہے سکون اور آرام دینا چاہیے، کچھ خالی بھی رکھنا چاہیے جس سے
وہ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ جو دو طرح کی خرابیاں ہیں، اس لیے اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے، اور جائز ناجائز ہر طرح کا لقمہ کھا کر احکام الہی پر قائم ہونے کی ہمت کھو بیٹھتا ہے۔ جب انسان زیادہ کھانا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ حلال اور حرام کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ آ رہا ہے بس ٹھیک ہے، وہ کھانا شروع کر دے، جہاں سے بھی ہے اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے ہر ایک چیز کو جس کی خواہش ہو کھا لینا یہ اسراف ہے۔ جیسے ہی دل کرے جو دل کرے کھا لینا، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، بلکہ انسان نے ایک بار کھا لیا اور اس کے بعد انسان کو جب بھوک لگے پھر کھانا چاہیے۔ تو شریعت اسلام نے بھی اسی چیز کی تلقین کی۔ آگے فرمایا بہترین بندہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ خطا ہونے پر فوراً توبہ کر لے۔ اب توبہ کی فضیلت اور اس کی جو ہے شرائط بھی بیان کر دی۔ اب یہ انسان ہے نا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، انسان ہے، فطرتاً انسان غلطی کر دیتا ہے، اس میں کوئی مذاق نہیں، لیکن اگر انسان غلطی کر کے اس غلطی پہ اڑا رہے تو یہ بہت بری بات۔ اگر غلطی ہو جائے تو فوری توبہ کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون اخرجہ الترمذی وابن ماجہ وسندہ قوی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے سب بیٹے گناہ گار ہیں، یعنی کہ آدم کی اولاد ساری کی ساری گناہ گار ہے، ان میں سے بہت توبہ کرنے والے بہت اچھے گناہ گار ہیں۔ اب کن کو اچھے کہا جا رہا ہے؟ جو گناہ کرنے والے ہیں، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ اب کوئی بات نہیں، گناہ ہو گیا، غلطی ہوگی، کوئی بات نہیں، اب انسان توبہ کر لے، معافی مانگ لے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ سے توبہ کرے، اللہ کے سامنے استغفار کرے۔ جب انسان اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، انسان کے اللہ رب العزت صاحب کا گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے گناہ ہو جانا کوئی بری بات نہیں، لیکن گناہ پر اڑے رہنا یہ بہت بری بات، گناہ پر اصرار کرتے رہنا یہ بہت بری بات ہے۔ جب بھی جیسے ہی گناہ ہو جائے فوری توبہ کر۔ اور یہ ایک اور بات یہاں پر کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ملتے ہیں کہتے ہیں سر مفتی صاحب قاری صاحب ہم سے بہت زیادہ گناہ ہوئے، بہت زیادہ غلطیاں کی، کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے ابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی، اے ابن آدم جب تک تیری امیدیں میرے ساتھ وابستہ ہے، جب تک تم مجھ سے مانگتا رہیں گے میں تجھے معاف کرتا رہوں۔ آپ نے فرمایا لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں، اتنے زیادہ ہو جائیں، اتنے زیادہ ہو جائیں، تو زمین سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک چلا جائے، پھر تم مجھ سے توبہ کرے، مجھ سے معافی مانگے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو اس لیے جب بھی گناہ ہو جائے فوری توبہ کر لیں۔ توبہ کا دروازہ غرغرے سے پہلے، موت آنے سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور توبہ کا دروازہ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو انسان یہ مت سوچے کہ مجھ سے گناہ بہت زیادہ ہو، یہ مت سوچے کہ میں نے جو ہے خطائیں بہت کی، یہ سوچے کہ اگر گناہ ہو بھی گیا فوری توبہ کر لے۔ یہ بھی نہیں کہنا اچھا کر لوں گا، اچھا کر لوں گا، یہ چیز بھی نہیں لے کے نہیں، کب کہاں انسان کا آخری وقت آ جائے، کہاں موت آ جائے، پتا ہے مجھے اور آپ کو؟ مجھے نہیں پتا میں نے اگلا لفظ بولنا ہے کہ نہیں، میری اتنی اوقات ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں نے یہ اگلا لفظ بولنا بھی ہے یا نہیں۔ کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا گفتگو کرتے 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 وہ اس دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، انتقال ہو۔ یہ تو انسان کی اوقات ہے، یہ تو انسان کی حقیقت ہے۔ تو اس لیے یہ مت بھولیں، کئی لوگ کہتے ہیں اچھا توبہ کر لیں گے، اچھا معافی مانگ لیں گے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہی گناہ ہوا ہے، جیسے غلطی ہوئی ہے، فوری توبہ کر لے، فوری اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اس لیے انسان کو ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ رب العزت سے استغفار کرتے رہنا، گناہ نہ بھی ہو تب بھی روزانہ استغفار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 100 بار سے زیادہ استغفار کرتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، آپ غلطیوں سے مبرہ تھے، پاک تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 100 سے زیادہ استغفار کرتے۔ تو ہم جو ہے دیکھ لیں، ہمارے تو گناہ بھی بہت زیادہ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے بار بار استغفار کرتے رہیں۔
بار بار استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا ورد کرتے رہیں، بار بار استغفار کرتے رہیں۔ جتنا زیادہ ہم استغفار کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، ہمارے جو ہے دل کو جو زنگ لگا ہوا ہے وہ اترے گا، اللہ رب العزت پھر اپنی محبت بھی دے گا۔ جیسا کہ ہم لوہے کو زنگ لگ جائے نا تو ریگ مار مارتے ہیں، اس کا زنگ اتارتے ہیں، اسی طرح ہمارے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو ہم جب استغفار کرتے ہیں تو ہمارے دل کا زنگ اترتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جب بھی ٹائم ملے، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں، سفر کر رہے ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو استغفر اللہ کے فضائل پر گفتگو بھی ہوگی۔ اس کے بعد حدیث پاک ہے خاموشی کی حکمت کے بارے میں، کہ جو لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے۔ یہاں پر توبہ کی شرائط بھی بیان کی ہوئی ہے کہ توبہ کی شرائط جو ہے، نمبر 1 خلوص دل سے توبہ کی جائے کہ اخلاص پر عمل صالح کی اساس ہو، تو یہ توبہ کی پہلی شرط ہے۔ نمبر 2 گزشتہ خطاؤں پر ندامت ہو، یہ توبہ کی دوسری شرط ہے کہ انسان نے جو ماضی میں گناہ کیے اس پر ندامت بھی ہو۔ نمبر 3 خطا کا ترک اسی وقت اور فی الفور ہونا چاہیے، جو گناہ کیا ہے اس کو فوری چھوڑ دے، فوری ترک کر دے، یہ جو ہے یہ توبہ کی شرائط میں سے ہے۔ نمبر 4 دوبارہ خطا نہ کرنے کا پختہ عزم کرے کہ آئندہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، جس گناہ کی وہ توبہ کر، بالفرض اگر ہو بھی جاتا ہے پھر توبہ کر لے، فوری کر لے۔ پہلی بات ہے انسان پختہ عزم کر رہے، پھر اگر شیطان نے زندگی میں گلا دیا، پھر انسان سے غلطی ہوگی، خطا ہوگی، تو فی الفور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اور سب سے آخری شرط یہ ہے کہ توبہ اس وقت سے پہلے ہو جب توبہ قبول نہ ہوتی ہے، یعنی جان نکلنے سے پہلے انسان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ اب یہاں پر اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں، اس کی کیا علامت؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں سر توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت اکثر لوگ بیان کی جاتی ہے کہ جب انسان توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کی طرف نہیں جاتا، اچھے کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، سمجھ لے اس کی توبہ قبول ہے۔ اگر انسان نے توبہ کیا ہے، توبہ کرنے کے بعد وہ گناہ نہیں کرتا، وہ ان برائیوں میں نہیں جاتا، وہ نیک کام کرتا ہے، برائیوں سے بچ جاتا ہے، تو سمجھ لے اس کی توبہ قبول ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے سبھی کو مجموعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی جو ہے اس وقت توبہ کرنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ گناہ گار ہے، اور بہت زیادہ گناہ گار۔ آج مصائب اور تکلیف اور پریشانی ہم پر کیوں ٹوٹ پڑے ہیں؟ کیونکہ ہم جو ہے ہر وقت جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہر وقت جو ہے گناہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں استغفار کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی بار بار مانگنی چاہیے۔ آگے فرمایا خاموشی کی حکمت بیان کی، خاموش رہنے اور کام بولنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السمت حکمت وقلیل فاعلہ اخرجہ البیہقی فی الشعب بسند ضعیف وصحح انہ موقوف من قول لقمان الحکیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہنا حکمت ہے۔ خاموش رہنا کیا ہے؟ حکمت ہے، اور بہت کم لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ خاموش رہنا حکمت ہے، اس کو بہت کم لوگ جو ہے اختیار کرتے ہیں۔ اکثر لوگ جو ہے خاموشی کو ترک کرتے ہیں۔ خاموش رہنا حکمت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کئی بار آپ خاموش رہتے ہیں، بہت سارے مسائل سے بچ جاتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہیں خاموش رہتے ہیں، خاموش رہنے کی وجہ سے بہت سارے مصائب سے، بہت سارے مسائل سے بچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے خاموش رہنا جو ہے انسان کے لیے خیر اور برکت کا باعث ہے۔ انسان جتنا خاموش رہے گا، جتنا کم بولے گا، اتنے وہ مسائل میں جو ہے کم گرے گا، مسائل سے بچا رہے گا۔ اور یہ قول جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یا قول لقمان بھی ہے، جیسا کہ موصوف نے اس کی تصحیح کی ہے کہ یہ قول لقمان، جس سے کم از کم یہ ضرور مستفاد ہوتا ہے کہ یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی حضرت لقمان کا بھی ہے، کہ وہ حکمت اور دنائی کے حوالے سے ان کی جو آپ نے معرفت سنی ہوگی لقمان حکیم کے حوالے سے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے خاموشی اختیار کرنی چاہیے، حکمت اختیار کرنی چاہیے۔ جب ہم خاموش رہیں گے، بہت سارے مسائل سے، بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں
ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا یہیں تک سبق تھا، تو انشاءاللہ کل کو باب الترہیب من مساوی الاخلاق یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ یہاں تک کسی کا کوئی کویسچن ہے؟